ڈاکٹر صاحب مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج جس موضوع کو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں مختلف مسائل جنم لیتے ہیں. کبھی وہ کیونکہ ہم ایڈکشن کا کام کرتے ہیں تو کئی لوگ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں. وہ کیمیکل ایڈکشن ہو سکتی ہے, وہ نان کیمیکل ایڈکشن ہو سکتی ہے, وہ کچھ ایسے بیہیویئرز ہو سکتے ہیں جو سوشلی ان اپروپریٹ ہیں اور ان کو منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے کوئی سد باب کر سکیں. کئی دفعہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, کئی دفعہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور بڑی دیر تک چھپاتے ہیں, جیسے وہ کوئی چنبل کی بیماری ہو یا کوئی اور ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ بتا دیں گے تو شاید وہ سٹگمیٹک ہو جائیں گے یا کوئی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا جو کسی کو پتہ لگ گیا تو ان کی عزت اور توقیر میں شاید کوئی کمی آ جائے گی. کیا جب وہ اتنی دیر کوئی مسئلے کو چھپاتے ہیں, جیسے بچے ہیں, اگر بچے جو ہیں وہ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں یا بچے جو ہیں وہ انہوں نے کوئی غلط بیہیویئر کر دیا ہے یا بے راہ روی کا شکار ہیں, اس کو جو چھپاتے ہیں لوگ یا کوئی اور الٹرنیٹیو حل ڈھونڈ لیتے ہیں بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے یا رائٹ پرسن کے پاس جانے کے, وہ بس کیموفلاج کر کے چھپاتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا, یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں کوئی چیز ریمیڈیل ایکشن مانگتی ہے یا بیماری ہے جو علاج چاہتی ہے اور انسان ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے جیسے کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا کوئی اپنی جاب کھو بیٹھا ہے, تو اب اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کے اندر تبدیلی چاہیے ہوتی ہے, صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ کوئی شیم وابستہ ہوتی ہے تو وہ دیر سے ہوتی رہتی ہیں. اور یہ خالی شیم کا ہی معاملہ نہیں ہے, اس میں دو متضاد پہلو ہیں. ایک تو شیم کا پہلو جیسے میں نے عرض کیا, دوسرا خبط عظمت ہے. یعنی انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے بہت اونچی ہستی گردانا جائے, اسے ممتاز ہونے کا شوق ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کی نسبت ممتاز ہونے کا شوق ہوتا ہے. ممتاز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنا کمپیریزن ہمیشہ دوسروں سے کرتے رہنا اور ان کی نسبت ممتاز ہونے کی کوشش کرنا اصل میں آپ کو خطرے کی طرف دھکیلتا ہے. کیونکہ جب آپ دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو لا محالہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے اپنے ارد گرد جن کی نسبت آپ اپنے آپ کو پھر کمتر پاتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں. ایک طرف تو اندر ہی اندر اپنے آپ کو وہ بہت کمتر سمجھتے ہیں, دوسرا وہ باہر کی طرف جب اپنے رویوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت برتر ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ایسے برانڈز کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ جو بہت بڑے نام ہوتے ہیں لیکن ان کے کوئی پروڈکٹس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی یا وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان برانڈز کے ساتھ کوئی بڑھیا پن اٹیچ ہے تو لوگ اس کی حد سے زیادہ قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو شیم کا پہلو ہے یا خبط عظمت کا پہلو ہے, جسے بعض اوقات یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ نرگسیت کے حامل ہوتے ہیں. خبط عظمت اور نرگسیت کافی آپس میں مکس اپ ہونے والی چیزیں ہیں. یہ ہم سب انسانوں کے ساتھ یہ معاملات لگے ہوتے ہیں, تھوڑے یا زیادہ ہم سب شیم میں ہوتے ہیں, کیونکہ شیم کا کچھ پہلو انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسانوں کی جینز میں بھی شیم پائی جاتی ہے جو اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. شیم اگرچہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے یا بہت تکلیف دہ فیلنگ ہے, لیکن شیم کی وجہ سے لوگ بڑے کارنامے بھی انجام دیتے ہیں, کیونکہ وہ کارنامے انجام دے کے کسی طرح اس جو اندرونی شیم ہے اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. عام طور پر جب ہمارا
واسطہ شیم سے پڑتا ہے یا ضرورت سے زیادہ شیم سے ہم دو چار ہوتے ہیں، تو یا تو ہم شیم سے دور بھاگتے ہیں، یعنی چھپنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ تیسرا، ہم شیم کو شیم سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم دوسروں پہ غصے ہوتے ہیں، ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگوں کو جب ہم تہس نہس کرنا چاہتے ہیں تو ہم شیم کے خلاف اقدام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیم بڑی ہماگیر سی ایک صورتحال ہے جس سے ہم سب وقتاً فوقتاً دو چار ہوتے ہیں۔ جب ہمیں شیم فیل ہوتی ہے تو شیم کا اظہار زیادہ تر گردن سے اوپر یعنی چہرے کی صورت میں ہوتا ہے۔ چہرہ بتاتا ہے کہ ہم شیم محسوس کر رہے ہیں، نظریں چرانا بتاتا ہے کہ ہم شیم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کے اندر ہوتے ہیں، آف کورس ہمارے برین میں جذبات کا ایک طوفان امڑ آتا ہے کئی دفعہ، لیکن اس کا اظہار جسم کے مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شیم جو ہے وہ چہرے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، تو ڈپریشن جو ہے وہ بازوؤں اور ٹانگوں میں لگتا ہے جیسے جان نہیں رہی ہے، بہت کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں فخر و غرور ہے تو پھر یہ سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ محبت جو ہے وہ جسم کے اپر ہاف میں محسوس ہوتی ہے، اور ٹانگوں میں محبت محسوس نہیں ہوتی۔ ٹانگوں سے اوپر جو ہمارا سارا وجود ہے تو اس میں محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم سب ایسا سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جذبات ہمیں کہاں محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیم کا معاملہ ہے، اس میں ہم اگر اسے چھپائے رکھتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کرتے تو یہ ہمیں زیادہ دبانے لگتی ہے، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرنے لگتی ہے۔ اس کو پہچان لینا، ایکنالج کرنا، اس سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے۔ خود میرا واسطہ شیم کے ساتھ بہت ارلی آن پڑ گیا، یعنی 10-11 سال کی عمر میں مجھے بہت واضح محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے حد سے زیادہ شیم ہوتی ہے، اور میں کلاس روم میں کسی سوال کا جواب جانتا بھی ہوتا تھا تو میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا تھا، اور بعض اوقات میں چھڑیاں کھا لیتا تھا، لیکن اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا تھا۔ بعد ازاں اللہ نے بہتری لائی میری زندگی میں، اور میں پبلک سپیکنگ میں بھی آیا، لیکن شیم سے واسطہ بالکل ٹوٹتا نہیں ہے۔ یعنی ہزاروں شوز کیے ٹیلی ویژن کے، پبلک سپیکنگ کی بھی بہت سی انگیجمنٹس کی، ہم ہر ہفتے لائیو سٹریمنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اب بھی پبلک کو فیس کرتے ہوئے، کسی آڈیٹوریم میں 200-300 لوگوں کو فیس کرتے ہوئے اپنے اندر شیم کا ایک طوفان امڑتا ہوا ابھی بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ بے جان کیمروں سے ڈر لگنے لگتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے کچھ خوف آنے لگتا ہے، لیکن جب میں پھر اس کو اکنالج کرتا ہوں، کئی دفعہ تو میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ چیز اکنالج کرتا ہوں کہ آپ سب کا بڑا روب ہے، اور آپ سب سے میں بہت متاثر ہو رہا ہوں، اور میں بہت گھبرایا ہوا ہوں آپ کو فیس کرتے ہوئے۔ تو جو ہی ہم شیم کا ذکر کرتے ہیں تو شیم اس ذکر کو برداشت نہیں کر سکتی اور دم دبا کے بھاگنے لگتی ہے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی، شیم کو ہم ٹاکسک ہی پریزنٹ کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی، لیکن یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹاکسک شیم کی بات کرتے ہیں۔ ہیلدی شیم بھی ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جو ہم میں بہتری لانے کے لیے، کیونکہ وہ ہے ہی امپروومنٹ کے لیے، تو وہ اس کو تو ہم ایک امپروومنٹ کا ہی ایک بلیسنگ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہیلدی شیم کہ اگر وین وی ڈو سم تھنگ رانگ تو اس کو ایکنالج کرنا اور اس کے آگے پھر ایکسیپٹنس یا امپروومنٹ کی طرف بڑھ جانا۔ ٹاکسک شیم آپ کو جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ ٹاکسک شیم تو جمود طاری کر دیتی ہے، لیکن ہیلدی شیم وہ ہوتی ہے جو ریمیڈیل ایکشن مانگتی ہے، فوری طور پر آپ اس کو کچھ تدارک کرتے ہیں اس صورتحال کا، اور ہیلدی شیم میں آپ آگے بڑھتے ہیں، ٹاکسک شیم میں آپ پیچھے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح گلٹ جو ہوتا ہے، جو ہمارے ضمیر کی وجہ سے کوئی بوجھ ہوتا ہے، ہم نے کسی سے کوئی زیادتی کی، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو ہم آگے بڑھ کے معذرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو گلٹ ہے
یہ ایک ہیلدی ایموشن ہے جس سے صورتحال بہتر ہوتی ہے، اور جو شیم ہے وہ ایک ان ہیلدی ایموشن، یعنی ٹاکسک شیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ایک ان ہیلدی جذبہ ہے. یعنی گلٹ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور شیم کہتی ہے کہ میں غلط ہوں. یعنی ہماری ہستی جو ہے وہ ہمیں خام نظر آنے لگتی ہے، ناقص نظر آنے لگتی ہے. اور یہ خبت عظمت کا بیک گراؤنڈ بھی میں بھی یہ ٹاکسک شیم ہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے، مینیفیسٹیشن اس میں پھر خبت عظمت کی ہو جاتی ہے. یا دیکھیں کچھ لوگ ٹاکسک شیم کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، پسماندگی میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹاکسک شیم کا جواب یہ کرتے ہیں کہ وہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں. جیسے نرگسیت کے حامل لوگ ہیں تو یہ زیادہ تر یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ روپے پیسے کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے جتنا طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، خصوصاً جو مرد ہوتے ہیں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو وہ بہت کھل کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو پاور چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جتنا روب اور دبدبہ باہر نظر آتا ہے، جتنی طاقت باہر نظر آتی ہے، اندر سے وہ اتنے ہی فریجائل ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد زخمی ہو جاتے ہیں. اور شیم کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بڑے تکلیف دہ زخم ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہوتے ہیں. اور جب کسی زخم کا منہ اندر کی طرف ہو تو آپ باہر سے اس پہ مرہم نہیں رکھ سکتے، اسے پہلے باہر لانا پڑتا ہے، اسے پہلے ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. اور شیم ہیلنگ کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنی شیم کو ولنریبل بنائیں، ہم اس کو ایکسپوز کریں، ہم اس سے ڈسوسیٹ کریں اپنے آپ کو، ہم اس سے آئیڈینٹیفائی نہ کرنے لگیں. ہم اپنے آپ کو اور اپنی ٹاکسک شیم کو دو الگ الگ چیزیں ڈفرینس کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں اور اپنی ٹاکسک شیم کو الگ کر لیں، اور پھر ہم اٹھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور شیم پیچھے رہ جائیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شیم ہمیں بائنڈ کیسے کر لیتی ہے، جکڑ کیسے لیتی ہے؟ دیکھیے شیم کی ایک پین بھی ہوتی ہے، آپ نے شیم پین کا نام سنا ہوگا. تو وہ جو شیم پین نام رکھا گیا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ جو انہوں نے رکھی، بنیاد رکھی مارکیٹنگ کی شیمپین والوں نے، تو انہوں نے بولا کہ جو شیم ہوتی ہے یا اس کی پین ہوتی ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے یہ دارو ہے، یہ دوا ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الکوہل شاید ڈرگ نہیں ہے، اور اب دنیا سب تسلیم کرتی ہے کہ یہ اتنی ہی ایک ڈرگ ہے جتنا کہ سگریٹ یا ہیروئن یا چرس، اور یہ کوئی سوشل ڈرنک نہیں ہے. جیسے جوس ہوتا ہے، اورنج جوس ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس کا نام ظاہر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو شیم ہوتی ہے وہ شراب سے بعض اوقات اپنی شیم کو دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شراب سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کرتی ہے. اور وہ جو ہمارا ایک احساس ہوتا ہے خام خواہ کا کہ ہم میں کوئی کمی ہے، ہم میں کوئی فلا ہے، ہم میں کوئی نقص ہے. مجھے ساری زندگی میں ابھی بھی اس سے پوری طرح چھٹکارا نہیں پا سکا. مجھے ساری زندگی یہی لگا کہ کوئی کمی ہے، کوئی فلا ہے جو اندر ہی اندر محسوس ہوتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا فلا ہے. اور لوگوں سے جب ہمیں ڈر لگتا ہے تو لوگوں کی موجودگی میں ایکچولی شیم زیادہ فیل ہوتی ہے. لیکن جب پھر ہم لوگوں سے بھاگ کے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ درد بڑا قربناک ہو جاتا ہے. کیونکہ شیم کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں اور اپنے دل کی بات ان سے کریں، تو وہ آپ کو انکریج کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ آپ میں بطور انسان کوئی کمی کمزوری ہو سکتی ہے. لیکن جو ایک مینوفیکچرنگ فالٹ کا ایک تصور ہوتا ہے، فلاڈ ہونا بنیادی طور پر، وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک وہم ہے، ایک وسوسہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا ہے. اور یہ چیزیں
کچھ خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات جینز میں بھی ہوتی ہیں، پھر ہم خود بھی مینوفیکچر کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں، ہم سوچ کے اپنے آپ کو کسی سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اس کا بازو اونچا کر دیتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والی کشمکش بھی ہے، اس میں اندر سے ہی شیم اپنا سر اٹھاتی ہے، خیالات پیدا کرتی ہے کہ تم کسی کام کے نہیں، اور انسان کو ہمہ وقت اس سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اور ان چیزوں کو غالباً سر یہ جو خود ملامتی یا اس طرح کی چیزیں ہیں دنیا میں یا شاعری میں یا لوگوں کے رویے میں جو پائی جاتی ہیں، اس سے بھی تو فروغ ملتا ہے، جس کے ذریعے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو شیم دیں گے یا سیلف ڈیپریکیشن کو پروموٹ کریں گے، اتنا ہی یہ شاید کوئی ہائر ویلیو ہے یا کچھ اس آپ کسی کی بھی تعریف کریں یا کسی کے کارنامے پہ اگر آپ واہ واہ کریں یا کسی کی کامیابی پہ آپ مبارک دیں تو وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا نہیں، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے ٹیچرز کی، بس یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن ہم کوئی کام کرتے ہیں، یہ ہیوملٹی نہیں ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہے؟ یہ خود مذمتی ہے، یعنی خود مرمتی ہے، بلکہ کہ لوگ جب اپنے آپ کو حقیر در حقیر کہنا شروع کرتے ہیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کہ جب وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے ہیوملٹی یعنی دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے عاجزی اور ایک ہے انکساری۔ دیکھیے عاجزی صرف اللہ کے سامنے، جب آپ اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو یا آپ اپنی ہائر پاور کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں آپ عاجز ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن ایک چیز ہے انکساری، انکساری ہے اللہ کے بندوں کے سامنے جو کہ بالکل آپ جیسے ہیں، اس میں آپ کو میٹر آف فیکٹ ہونا چاہیے، جو بات ہے وہ کرنی چاہیے، بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور پھر آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ واقعی اس کی توفیق دینے سے ہے، اس کے فضل سے ہے۔ لیکن شیم بہت ایک سٹرونگ جذبہ ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم پوری کرنے لگتے ہیں، یہ ڈومیننٹ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خاموشی مانگتی ہے، کہتے بولنا مت، اور خاموشی کے اندر بہت پلتی ہے۔ دوسرا یہ پردہ داری مانگتی ہے، سیکریسی، جب وہ سیکریسی مانگتی ہے تو ہم اسے سیکریسی مہیا کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ شیم کہتی ہے کہ دیکھو کوئی نکتہ چینی نہ کرے، کوئی ججمنٹ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے ہی نہیں، ہم دوسرے لوگوں کے سامنے یا زیادہ لوگوں کے سامنے یا بہت سارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ خطرہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا خطرہ بڑھتا رہے گا کہ کوئی نہ کوئی بولے گا اور ہم پر نکتہ چینی کرے گا۔ تو شیم جو حکم دیتی ہے ہم وہ بجا لاتے ہیں، اس سے شیم بڑھتی ہے۔ اگر شیم کو کم کرنا ہے تو جو شیم ہم سے چاہتی ہے تو ہم ڈیفائنس کریں، ہم تھوڑی بغاوت کریں۔ شیم اگر منع کرتی ہے تو ہم آگے بڑھیں، لیکن جو کچھ گلٹ کہتا ہے ہمیں اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ گلٹ کہتا ہے کہ آگے بڑھو، آپ معذرت کرو، معافی مانگو، پھر گلٹ کہتا ہے کہ تلافی کرو، پھر وہ کہتا ہے اضافی بھی کچھ دو۔ تو گلٹ اور شیم یہ جو دو، ایک طرح سے بعض لوگ ان کو ایک جیسی چیز سمجھتے ہیں، یہ ایک جیسی چیز ہرگز نہیں ہے۔ اور گلٹ کا تعلق ہمارے افعال سے ہے، ہمارے فعل سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، اور شیم کا تعلق جو ہے ہمارے اس ایک پرسیپشن سے ہے جو درست نہ بھی ہو تو بہت قوی ہوتا ہے۔ جیسے ورکوہلزم ہے، لوگ اپنے کام کاج کرنے کی کیپیسٹی پہ فخر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اوور ایٹنگ کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، جسے ہم تقریباً نیوٹرل سمجھتے ہیں، لیکن جب بندہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیم کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ شیم کے ساتھ ساتھ ہی ہم پھر ایک ریشمی غلاف میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اگر چھپتے نہیں تو ہم اپنے اوپر ایک ریشمی غلاف اوڑھ لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بدنام ایڈکشنز بھی ہیں، جیسے گیمبلنگ ہے یا شراب یا ہیروئن یا سگریٹ یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ایڈکشن ہی ہوتی ہے، وہ ایکولی نقصان دہ ہے، وہ انسان کی بایو سائیکل، سوشل اور اسپرچول لائف کے اوپر
بہت کچوکے لگاتی ہے، سر چاہے وہ نیک نام ایڈکشن ہو، سر شیم جیسے سوشل ورک کی ایڈکشن. جی شیم کا جیسے ہم نے کہا کہ وہ بائنڈ کرتی ہے ہمیں، اس کے پیچھے ہمیں غلطی نہ کرنے کی ایک فضا بھی تو مل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں الاؤ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کریں. اور اس پرسیپشن جیسے آپ نے کہا، اس پرسیپشن اور اس نظریے کو پھر اچیو کرنے کے لیے پھر ہم اس اسٹرگل میں چلے جاتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم الاؤ نہیں کرتے، اس کو ہم نے پھر جسٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ پھر وہ چاہے لیکن ایک ہی انسان ہے جس میں دو متضاد جذبے موجود ہیں. ایک اس کو یہ وسوسہ یا وہم ہے کہ وہ کہیں اندر سے ناقص ہے، کوئی بنیادی طور پر اس میں کوئی نقص ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ رہ گئی ہے، اور جو کہ بالکل درست بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جیسا بھی بناتا ہے یہ اس کے اعلیٰ پلان کا حصہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو خوشی سے قبول کر کے، اور قسمت جو پتے ہمارے بانٹ کے دیتی ہے ہم نے اس کے مطابق یہ کھیل کھیلنا ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارے اندر ہی ایک یہ جو فلاڈ ہونا، یعنی نقص سے کسی نقص میں مبتلا ہونے کا جو پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، جسے ایک یونیکنیس کہا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یونیکنیس کو جب ہم بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرمینل یونیکنیس، یعنی ایک ایسی انفرادیت جو آخر ہماری جان لے کے ٹلتی ہے. ایک ٹرمینل یونیکنیس ہم لوگوں کو پریٹینڈ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم عظیم انسان ہیں، اور ہم سینکڑوں طریقے سے اپنی عظمت کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عظمت کے گن گائیں. اور عام زندگی میں بھی آپ کبھی کسی کو کہیں گے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو لوگ فوراً ٹھنڈے پانی کی کئی بالٹیاں ڈھیل دیتے ہیں. اور ہمیں ایسے لوگوں سے ذرا اجتناب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم زندگی میں آگے نشو و نما پانا چاہتے ہیں، تھرائیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے کہ جو اپنی زندگی میں مثبت ہوں اور دوسروں کے بارے میں بھی مثبت جذبے رکھتے ہوں. اور جہاں کہیں کوئی ہمیں شیم انڈیوس کرنے والا ملے تو یا تو اسے درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یا پھر اس سے فاصلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ایسے لوگوں سے جذباتی دوری اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو آپ ان سے فاصلہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اہم کوششیں ضرور کریں، کیونکہ اتنا اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا مفاد چاہنا کوئی ایسی بری بات ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کچھ جذبوں کو بہت سراہا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بہت آپ کریں، چاہے وہ واپسی میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو آپ کرتے جائیں، آپ کو اجر ملے گا اگلے جہان جا کے. ٹھیک ہے، اگلے جہان جا کے اجر ملے گا، لیکن یہاں تو آپ کی زندگی روگی ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت کر لیں، آپ ان سے مذاکرات کر لیں کہ اگر وہ آپ کی بات مانیں گے تو آپ ان کی بات مانیں گے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. تو اس طرح کا یہ جو ایک بارگین ہے یہ کوئی برا نہیں ہے. زیادہ شہید وفا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسی کسی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں جہاں یہ کہا جائے کہ آپ تو بہت قربانیاں دینے والے ہیں. قربانی سال کے سال ہوتی ہے نا، عید الاضحیٰ، تو اس دن آپ قربانی کریں، لیکن زیادہ تر آپ اپنی زندگی کو کامیابی کے اصولوں پہ چلائیں اور دوسروں کے ساتھ ون ون جو پرنسپل ہے، جیت جیت کا پرنسپل، کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، آپ ان کی زندگی میں مثبت رول ادا کریں. تو یہ جو ایک پہلو ہے یک طرفہ طور پر ون وے ٹریفک جو ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں لین دین ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور گیو اینڈ ٹیک میں کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں جی خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ دوسرے کے لیے کچھ کریں اور واپسی پہ کوئی امید نہ رکھیں. اور خوشی بھی تبھی ملتی ہے. آج ہم بات کر رہے تھے تو اس میں تھا کہ ہیپینس از گیونگ اینڈ ٹیکنگ. آپ
کچھ کرتے ہو کسی کے لیے اور کچھ ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. اگر آپ صرف دیتے رہیں تب آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی, اور اگر آپ صرف لیتے رہیں تو تب بھی آپ کو خوشی نہیں ہوگی. اگر آپ دیں اور گرینڈیوسٹی, جیسے ہم نے خبت عظمت کی بات کی, یہ بھی اور شیم بھی, ان کا بھی آپس میں کہیں نہ کہیں ایک انٹر لنک ہے. جب ایک پرسن گرینڈیوسٹی میں ہوتا ہے, خبت عظمت میں ہوتا ہے, اور وہ سب کو دینا چاہتا ہے, گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس میں پھر شیم بھی انڈیوز ہوتی ہے. لیکن خبت عظمت تو کہتے ہیں کہ ایک فساد ہے. یہ آپ نے اپنے سامنے ایک ریشمی غلاف رکھا ہوا ہے جس کے پیچھے جو ہے ریشم کا کیڑا چھپا ہوا ہے. ٹھیک, مینیفیسٹیشن ہے وہ, یہ تو مینیفیسٹیشن ہے. اندر جو دکھتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. کہتے ہیں نا, ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. لیکن اگر آپ کو کہیں سے دکھتا ہے تو آپ اس کا کوئی تدارک کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے شیم محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, اس کی تو سمجھ آتی ہے. کئی دفعہ لوگ ان چیزوں کی بھی شرم محسوس کرتے ہیں جو کہ دوسروں نے ان کے ساتھ کوئی غلط کام کیا یا زیادتی کی. یعنی عجیب بات آپ دیکھیے کہ کوئی قصور آپ نے نہیں کیا, قصور دوسرے نے کیا ہے, اور تکلیف آپ کو پہنچی ہے, ندامت آپ کو ہو رہی ہے, شیم آپ کو ہو رہی ہے, اور آپ اس کی پردہ داری رکھ رہے ہیں. جیسے کوئی میاں بیوی میں اگر میاں بیوی کو مارتا ہے یا ان کا ریلیشن شپ بہت ٹاکسک ہے تو کر شوہر ہے لیکن شیم بیوی میں ہوتی ہے بہت زیادہ. بیوی میں حد سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آن ایوریج 5 سال تک خواتین مار کھا کے اور اس معاملے کو بالکل چھپا کے رکھتی ہیں, جو کہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ خامد سائیکولوجیکلی ابیوز کر رہا ہے, فزیکلی ابیوز کر رہا ہے. خاتون کو شام سے ڈر لگنے لگتا ہے جب خامد گھر آئے گا, لیکن اس کے باوجود دونوں میں ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہے. خامد چاہتا ہے کہ یہ بات باہر نہ جائے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن بیوی چاہتی ہے یہ بات باہر نہ جائے, تو یہ بہت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور آہستہ آہستہ جب آپ روزانہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو روزانہ تکلیف پہنچتی ہے اپنے خامد سے, تو آپ کو وہ تکلیف محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں, آپ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ کے سارے سٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کی نفی کرنے لگتے ہیں, اور آپ کا مطمع نظر صرف ایک رہ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح خامد جو ہے وہ آپ سے مطمئن ہو جائے. یعنی جس بندے نے مطمئن ہو کے نہیں دینا اپنی کسی دماغی بیماری کی وجہ سے, اس خامد کو بیوی جو ہے کسی طرح جب مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وقت گزرتا رہتا ہے, تو یہ جو زخم ہے اس کے اندر بہت گہرے ہو جاتے ہیں, اور ان کی ہیلنگ کے لیے بڑے خاص اچھے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. شیم جو ہے سیاہ کو سفید کر سکتی ہے, یہ سیلف امیج کو اور سیلف ورتھ کو برباد کر سکتی ہے. حالانکہ محض یہ ایک فیلنگ ہے, لیکن یہ پرسیپشن ایسا بنا دیتی ہے کہ حقیقت سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو جو بیویاں مار پٹائی کا شکار رہتی ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت ان کا خامد انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بری ہیں, اور ان میں کوئی وصف نہیں ہے, اور ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے, اور وہ بار بار یہ بات چونکہ دہرا رہا ہوتا ہے, تو انسان کا برین ان باتوں کو بھی ماننے لگتا ہے جو درست نہیں ہوتی لیکن دہرائی جاتی ہیں. اور خاص طور پر جو باتیں آپ ایموشنلی ہائٹنڈ ایک سٹیٹس میں آپ سنتے ہیں, جب آپ بہت جذباتی ہیں اور خامد بڑھا چڑھا کے سپرلیٹیوز میں بات کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے ذہن میں اپنی جو قدر و قیمت ہے وہ صفر ہو کر رہ جاتی ہے unnecessarily. اور انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ ریالٹی کے مطابق سوچے, ایسا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات وہ ریالٹی سے ہٹ کے سوچتا ہے, اور وہ ایسی چیزوں کو درست ماننے لگتا ہے جو ہرگز درست نہیں ہوتی. سر اس میں ایک سٹرینج فنومینا ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کی آپ نے بات کی, وہ اتنا بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارد گرد والے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوی ہی رسپانسبل ہے, اور اگر یہ اس طرح کے سرٹن ایکشن نہ کرے تو اس کو مارنا پڑے. کیونکہ کچھ بائسڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, جیسے ساس بہو کا یا سسر بہو کا یا نند اور بابچ کا, تو وہ ایک ایسی کنوینینٹ کمپنی بھی مل جاتی ہے
اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے تو بیوی کو جو ہے، اور جسے کو کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار، کہ یعنی جو پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے اس کو اور زیادہ. آپ شاید روزمرہ اس چیز کو بھی آبزرو کرتی ہوں گی اپنے کلائنٹس میں کہ ہمارے جو ایڈکشن یا الکوہلزم کے مریض ہوتے ہیں ان کے فیملی ممبر بھی اپنے آپ کو محض اس وجہ سے بہت قصوروار سمجھنے لگتے ہیں کہ مریض ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نشہ کرتا ہوں یہ سب آپ کا قصور ہے، آپ نے بچپن میں مجھے پیار نہیں کیا، یا میرے آپ نے حقوق نہیں دیے، یا فلاں بات ہے یا فلاں بات ہے. اور وہ سارا معاملہ جو ہے اپنے ماں باپ پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے ماحول پہ، پاکستان پہ، ہر چیز پہ ڈالتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے بچپن میں کینیڈا بھیج دیا ہوتا میری خواہش کے مطابق تو آج میں ایک بہترین زندگی گزار رہا ہوتا. اور یہ جو گلٹ انڈکشن وہ کرتا ہے، اس گلٹ کی وجہ سے اہل خانہ پھر انیبلنگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی پردہ پوشی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بہانے سازی شروع کر دیتے ہیں. ہر منڈے کو اس کو کلین سلیٹ دینا چاہتے ہیں کہ شاید وہ اب آگے ان کو کچھ بہتر کر کے دکھائے، اور علاج کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور کیونکہ ان کو مریض تھریٹ کرتا ہے کہ اگر میرا سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میں گھر سے چلا جاؤں گا، آپ میری شکل نہیں دیکھیں گے، یا میں پھر اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا. اور پھر یہ جو چوتھا ایک پہلو وہ جو میں اب بتاؤں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے عنقریب نشہ چھوڑ دینا ہے. تو یہ جو وہ ساتھ ہی ایک سبز باغ دکھاتا ہے تو اہل خانہ ٹوٹلی پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ ایسا انتظار، نہ ختم ہونے والا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود نشے سے نکل آئے گا، اور علاج کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو یہ جو معاملہ ہے جس میں کسی چار دیواری کے اندر دو لوگ یا دو پارٹیاں آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم بحث کے لیے یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایک پارٹی غلط ہے اور ایک پارٹی صحیح ہے. تو جو پارٹی غلط ہوتی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ بات باہر نہ نکلے، لیکن جو پارٹی صحیح ہوتی ہے وہ بھی بھرپور ساتھ دیتی ہے. اور یہ چیز جو ہے غلط پارٹی کے لیے یا زیادتی کرنے والی پارٹی کے لیے بہت انکریجنگ ہوتی ہے کہ بات باہر نہیں نکلے گی، اور میں اپنا یہ جو غلط کام دھندہ ہے، بے اصولی کا جو کام ہے، جو غیر قانونی کام ہے یا غیر شرعی یا غیر اخلاقی کام ہے، یہ میں جاری رکھتا ہوں. اور اس پہ طورہ یہ کہ اس کے کوئی پریولیجز بھی نہیں روکے جاتے. یعنی ہمارے گھروں میں یہ بات کوئی کلچر کا حصہ ہے کہ کوئی شخص اچھا پرفارم کرے یا کوئی شخص برا پرفارم کرے، پریولیجز ایک جیسے ہوں گے. اور یہ ایک متھ ہے جو ایک صدیوں سے ہمارے گھروں کو خراب کر رہی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنا فیملی ممبر ہے، یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے یا نہ کرے، یہ بھی اسی طریقے سے گھر کی گاڑی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی آئی فون 10 چاہیے، یا یہ بھی ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں رہے تو کوئی حرج نہیں، اور ایئر کنڈیشن میں تو نشہ کرنے کا وہ اس کو اور بھی لطف دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا جو فیملی کا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا امتیازی سلوک کیا جا سکے. اور اس سے اگر یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ جو فیملی کے رسم و رواج ہیں وہ اس طرح گرپ کر لیتے ہیں فیملی کو کہ وہ ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور گھر سے بات باہر نہیں نکالتے، اور مدد کے لیے رجوع نہیں کرتے. سر بیسیکلی یہ شیم کا فیکٹر تو ہم خود ہی انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے ابھی پیچھے بات ہوئی ڈومیسٹک وائلنس کی، تو اس میں جب ایک فیمیل کو بچپن سے ہی اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کچھ بولنا نہیں ہے، یا تمہاری اپنے ہسبینڈ سے کوئی کلیش ہوتا ہے تو تم نے چپ رہنا ہے، تم نے اپنے ریلیشن شپ کو بچانا ہے. تو یہ فیکٹر، یا پھر ایک ایڈکٹ کی ہم بات کر لیں تو اس میں جب سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کرنا، یا یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے، تو اگر اس سے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ یہ شیم تو آٹومیٹیکلی اس میں خود بخود انڈیوز ہو. خواتین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو خواتین ویسے تو تمام دنیا میں، لیکن ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ایک خسارے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی اسٹاک ایکسچینج دن میں اپنے کاروبار کا آغاز کرتی ہے تو -153 پوائنٹ خسارے میں ہو. تو جب مرد پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں
اور خواتین پیدا ہوتی ہیں تو فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو مٹایا جا رہا ہے اور بڑی کامیابی سے دنیا میں مٹایا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے گھروں میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس فرق کو مٹائیں اور انسانوں کو جو ہے ایک جیسی ایکول اپرچونٹی ہیومن بینگ کا تصور جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک لڑکی جو ایک مائنس پوائنٹس کے ساتھ دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ اب لڑکیاں پچھلے 50 سال میں آہستہ آہستہ زندگی کی دوڑ میں لڑکوں سے آگے نظر آتی ہیں۔ پہلے میڈیکل کالجز میں سیٹیں ہوتی تھی لڑکیوں کے لیے، بس تھوڑی سی سیٹیں ہوتی تھیں، انہیں اوپن میرٹ پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد لڑکیوں نے ڈیمانڈ کی کہ نہیں، ہمیں آپ مخصوص سیٹوں پہ نہیں، ہمیں اوپن میرٹ پہ آنے دیں۔ جب لڑکیوں نے اوپن میرٹ پہ آنا شروع کیا تو ان کی تعداد لڑکوں سے بھی بڑھ گئی۔ ابھی بھی آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں تو لڑکیاں زیادہ کارخواہ نمایاں انجام دے رہی ہیں اور زندگی کی دوڑ میں وہ دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنی اس کیپیبلٹی کو اپنے خلاف بھی استعمال کرنے لگتی ہیں، کیونکہ انہیں بچپن سے وہ اہمیت اور عزت اور تکریم نہیں ملی ہوتی جو ان کا جائز حق ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے خسارے کے ساتھ اس دنیا میں آنے کا، یہ لڑکیاں اس سے مثبت روش بھی اختیار کر سکتی ہیں اور منفی بھی کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہو کہ ہمیں معاشرے میں پنپنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کرنا پڑے گا، تو اس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتری کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے وجود کو ایکسیپٹ کرنا کہ آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، آپ اپنی عزت کرنا سیکھ لیں، آپ اپنی سیلف ورتھ کو پہچان لیں، آپ سیلف اسٹیم کے لیے تگودو کرتے ہیں، آپ گرینڈیاسٹی کے لیے نہیں کرتے، آپ دنیا میں نام بنانا اور ڈنکے بجوانے کی بات نہیں کرتے، آپ اپنے اندر جو ہے کول ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آخر کار آپ نے دنیا کے ساتھ نہیں، آخر کار زیادہ تر آپ نے ہر دن اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ شیم کے جو رد عمل ہیں وہ 3 ہو سکتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، چھپ جائیں، تنہائی میں چلے جائیں اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، یا پھر آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کے ساتھ خوش آمدی رویہ، چاپلوسی کا رویہ اختیار کر لیں، انہیں خوش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، یا پھر آپ طاقت کا مظاہرہ کریں اور اپنی غصے سے لوگوں کو تہس نہس کر دیں۔ جو سی ای اوز کو شیم ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس قسم کی شیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ غصے کا نشانہ لوگوں کو کامیابی سے بنا سکتے ہیں، انہیں پھر چھپنے کی ضرورت نہیں، انہیں خوش آمد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو زیادہ تر سی ای اوز کو آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر سی ای اوز شیم میں بہت مبتلا ہوتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی سی ای او جس کو شیم نہ فیل ہوتی ہو۔ یہ اتنی وسیع بیماری ہے اور یہ بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماری ہے۔ اس کا بایولوجیکل جو حصہ ہے وہ برین کے اندر کیمیکلز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کچھ کیمیکلز ہیں جو شیم کو پروموٹ کرتے ہیں اور کچھ کیمیکلز ہیں جنہیں ہم پروموٹ کریں تو شیم سے نکل سکتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل پارٹ یہ ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں، اور سوچنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پڑھتے کیا ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم سنتے کیا ہیں، ہمیں ریمارکس کیسے ملتے ہیں، یا ہماری کمپنی کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ہماری کمپنی سپورٹیو ہو، انکریجنگ ہو، تو شیم ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری کمپنی سپریسیو ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نفی کر رہی ہو کمپنی، تو اس سے پھر شیم بڑھتی ہے۔ یہ جو سوشیالوجی ہے یہ بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کوئی تنہائی پسند ہیں یا آپ محفلوں کی جان ہیں، تو اگر آپ محفلوں کی جان ہیں آپ کی شیم ہیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو روحانی پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی کبھی آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے، یو آر آل alone on this planet۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو بھول گیا ہے، اللہ بھی آپ کو چھوڑ گیا۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے جو کہ حتیٰ کہ لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جاتا ہے، جب انہیں لگتا ہے کہ خدا نے بھی ان کو
خیر بات کہہ دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے. تو یہ اس کا روحانی پہلو ہے شیم کا. جیسے یہ بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماری ہے تو اس کا علاج بھی انہی 4 ایریاز میں کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو اپنے برین کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اس میں ہیلدی کیمیکلز کو پروان چڑھانا پڑے گا, جیسے کہ سیروٹونن, جیسے کہ آکسیٹوسن, یا جیسے کہ اینڈورفنز اور ڈوپامین. اور آپ کو ایڈرنلین فلو سے بچنا پڑے گا. سٹریس مینیج کرنے کو آپ بہت اہمیت آپ کو دینا پڑے گی. پھر سائیکولوجیکل یہ ہے کہ آپ ایسے سوچ بچار میں جائیں جو مثبت ہو. آپ ایسی ریڈنگز کریں جن میں آپ کو امید دلائی جائے, جس میں آپ کو انکریج کیا جائے, جس میں آپ کو بتایا جائے کہ یس یو کین ڈو اٹ. اور پھر جو اس میں تیسرا پہلو ہے کہ لوگوں کا انتخاب آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آپ مجبور نہیں ہیں, آپ کسی درخت کے ساتھ نہیں بندھے ہوئے کہ آپ جو ہیں چھٹکارا نہیں پا سکتے. آپ لوگوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد ہمیشہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, تاکہ آپ کے فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انکریج کرتے ہیں. پھر ایسے فیس بک فرینڈز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ خاموشی سے انہیں انفرینڈ کر سکتے ہیں. اور فیس بک نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا جلدی کہ آپ نے ان کو انفرینڈ کر دیا ہے. تو زندگی میں بھی جو لوگ آپ کے لیے ٹاکسک ہیں, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں یا کوئی اور آپ نے ایسے رشتے ناطے بنائے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو ٹاکسیسٹی دیتے ہیں, زہریلا پن آپ کی طرف بھیجتے ہیں, آپ پہ خام خواہ کریٹیسزم کرتے ہیں, تو آپ ایسے لوگوں کو بھی انفرینڈ کر سکتے ہیں. اگرچہ فیس بک کی طرح اس کا کوئی کنوینینٹ طریقہ نہیں ہے, لیکن جب آپ دل سے ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ دوری اختیار کرنی ہے تو نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے. جو روحانی پہلو ہے اس کا وہ سب سے اہم ہے, کیونکہ جو ہمارا روحانی زندگی ہے, ایک جو ہماری ایک پرائیویٹ زندگی ہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں آئینے کے سامنے تو ہم اس میں دیکھ کے اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, انسپوکن رائے, کہ آپ جب آپ آئینے میں دیکھتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو چنگا بندہ ہے. اگر اپنے بارے میں آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو آپ سمجھیں کہ جو آپ کی مرکزی روحانیت ہے وہ ہیل ہونی شروع ہوتی ہے. پھر آپ دوسرے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, وہ آپ کو انکریج کرنا شروع ہوتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھے کہ متوازی روحانیت آپ کی پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ اللہ سے ایک رشتہ بناتے ہیں یا ہائر پاور سے, جسے بھی آپ کائنات کا مالک سمجھتے ہیں, اس سے آپ ایک یک طرفہ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کچھ ریلیشن شپس بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ٹاکسک ہوتے ہیں, تو ان سے بھی آپ, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انفرینڈ ان کو کر سکتے ہیں, ادھر کہ وہ فیس بک کی طرح نہیں ہو سکتے. لیکن سم ٹائمز ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ٹاکسک ہو رہے ہیں لیکن آپ ان سے دوری اختیار نہیں کر پا رہے, تو دین آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا بر وقت اور ضروری آپ نے سوال کیا ہے. جو ایسے ریلیشن شپ ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ چھوڑ نہیں سکتے, تو پھر آپ انہیں ہیل کر لیتے, پھر آپ انہیں بہتر بنا لیتے ہیں. اور اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے جو بنیادی فارمولہ ہے وہ ہے ورکنگ آن می فرسٹ. ٹرو. اچھا, اگر آپ اپنی کمیونیکیشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا اگر آپ اپنی صحت پہ بنیادی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹالرنس بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اپنی نیند کو اہمیت دینے لگتے ہیں تو آپ کی فہم و فراست جاگنے لگتی ہے. تو اگر آپ محبت میں پہل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جوابی طور پر بھی آپ کو محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو ریلیشن شپ میں آپ اتنے بھی بے بس نہیں ہوتے. اگرچہ جو کام اپنے آپ پر آپ کر سکتے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو زیادہ تر آپ کی کوششوں سے بڑھ کے آپ کو کامیابی ملتی ہے. کیونکہ آپ اگر غور کریں کہ کچھ چیزوں میں آپ کو دوسروں کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. جیسے اگر آپ نیند پوری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ساری دنیا آپ کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی. یا اگر آپ اپنی ڈائٹ کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ مٹن کڑھائیوں, چکن کڑھائیوں اور پزا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یو کین سمپلی سے نو, اور آپ پلانٹ اوریجن کی چیزیں, دالیں, سبزیاں, پھل
یہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بہت بڑا میرے خیال میں طوفان برپا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں یا اپنی موومنٹ بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ لفٹ پہ نہیں جانا چاہتے, سیڑھیوں پہ جانا چاہتے ہیں, تو لوگ آپ کو اتنا نہیں مخل ہوں گے. لیکن تعلقات میں کہیں نہ کہیں آپ کو دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ اسرٹیونیس سیکھ کے, معقول رویے سیکھ کے, مذاکرات کر کے, تو لین دین کی باتیں کر کے اور رد عمل دیے بغیر آپ اپنا اندیا دے دیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے ریلیشن شپس کے بارے میں, تو اس میں آپ نے بتایا کہ ورک آن می فرسٹ, کہ آپ اپنے اینڈ پہ ورک کرنا شروع کرو. لیکن کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپس کو بیٹر بنانے کے لیے اپنی لائف کو اگلے کے مطابق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے جو وہ کہتے ہیں وہاں پہ پھر ان کی, یہ تو بہت بڑا ٹریپ ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک بہت بڑا پھندا ہے جس میں زیادہ تر لوگ جا پھنستے ہیں. ایکچولی وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. اگر ہم اپنی عزت نہیں کرتے تو لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے, تو پھر وہ ہماری عزت نہیں کرتے. لوگوں کی انکانشیس لرننگ بڑی انٹینس اور بڑی پرفیکٹ اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, کہ جو باتیں آپ براہ راست لوگوں کو نہیں کہتے, صرف اپنے رویوں سے کہتے ہیں, وہ لوگ زیادہ سیکھتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کو ایسی باتیں نہیں سکھانی چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں. ہمیں دوسروں کو ایسا اندیا نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں, اٹس آل رائٹ. ایسی باتیں لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اپنے آپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں رویہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم سائنسدان ہیں اور ہم خود ہی اپنے گینی پگ ہیں, اور ہم اپنے آپ پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی مخالفت زیادہ ابھرنے کا خطرہ نہیں ہے. لیکن جب ہم دوسروں پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں پھر صبر کی دولت سے بھی مالا مال ہونے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں حکمت عملی بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں دوسروں کے مائنڈ سیٹ کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں لوگوں کی ایموشنل سٹرنگز کیسے پل کرتے ہیں. میں مینیپولیشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ایموشنل سٹرنگز پل کر سکتے ہیں, اور اس سے انہیں اپنے مرضی کے سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس کے لیے ہنرمندی حاصل کریں, اس کے لیے ہمارے پاس ول ہو, اس کے لیے ہمارے پاس اسکل ہو, اور ہمارا کوئی گرو ہو جو ہمیں یہ باتیں سکھا رہا ہو, اور ہم اس کا کوئی حساب کتاب رکھیں, یا پھر ہم کوئی ایسی اپلیکیشن یا کوئی کتاب حاصل کریں جس سے کہ تعلقات دوسروں سے اچھے بنانے میں مدد ملے. جیسے واٹس ایپ اپلیکیشن سب استعمال کرتے ہیں, لیکن دوسروں سے تعلقات اچھے کیسے بناتے ہیں, اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. تو اگر آپ سٹرکچر میں آ جاتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک ڈھانچے کو اختیار کر لیتے ہیں, تو کیلیبریشن بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب دیکھیں سڑکوں کے دونوں جانب فٹ پاتھ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ آپ سڑک پہ رہیں, سڑک سے نہ اتر جائیں. پرانے زمانے میں سڑکوں کے کنارے ایسے فٹ پاتھ نہیں ہوتے تھے جو لوگوں کو سڑک پہ رہنے کے, لوگ پٹری سے اتر جاتے تھے. تو آج کے جو ڈھانچے ہیں, آج کے جو سٹرکچر ہیں, یہ لوگوں کو قاعدے قانون کے اندر رکھنے کے لیے ہیں, اور ان سے فائدہ اٹھانا ہم سب کا حق ہے.